السلام علیکم جی. پاک فوج کے ترجمان ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے ڈائریکٹر جنرل، انٹر سروسز پبلک ریلیشن کو ISPR کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے کچھ دوست اسے پیار سے ISPR بھی کہتے ہیں چھیڑنے کے لیے. خاص طور پہ ISPR کا نام اس وقت دیا گیا تھا جب جناب آصف غفور صاحب جو تھے وہ اس کی سربراہی کرتے تھے، کیونکہ آصف غفور صاحب جو تھے انہیں مسکراتے ہوئے تاریخ کے اندر کم ہی دیکھا گیا. وہ بڑی سنجیدہ ہو کے تو وہ بریفنگ دیا کرتے تھے. تو ہاں ایک دفعہ دیکھا گیا تھا UK میں جب وہ وردی پہن کے گئے تھے. ہاں اس کے علاوہ نہیں ان کو دیکھا گیا، خاص طور پہ بریفنگ کے دوران تو انہیں نہیں دیکھا گیا. تو اس وقت کسی ظالم نے ان کا نام ISPR کا ISPR ڈالا تھا، ٹھنڈی محبت. ٹھیک ہے، تو ISPR جو ہے ان کے DG ہیں احمد شریف چودھری صاحب، بہت بڑے عظیم باپ کے بیٹے ہیں، اور جن کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن بڑی کمال کی ہیں. انہوں نے بات کہی ہے، وہ بات جو کہی ہے اس کا تو ہم تذکرہ کریں گے. اگر اس پریس کانفرنس کو کہا جائے کہ یہ اب تک کی ان کی کیریئر کی سب سے مؤثر پریس کانفرنس تھی، ماں سوائے ان چند خاموشی کے وقفوں کے جو اپنے نوٹس کو وہ ری شفل کرتے ہوئے لیتے تھے اور اس دوران کیمرہ دوسری طرف چلا جاتا تھا. اس کے علاوہ یہ بڑی ویل کیلکولیٹڈ، ویل آرکسٹریٹڈ اور ویل ورسڈ پریس کانفرنس تھی. جب انہوں نے پریس کانفرنس شروع کی تو مجھے لگا کہ جیسے میں جو ہوں ایک بڑے ہی دکھی اور غصے میں آئے ہوئے ایک جوان کو سن رہا ہوں، جس نے اب چھڈنا ککھ بھی نہیں کسی کا ہے، جس نے اب کسی کا کچھ نہیں چھوڑنا. لیکن خیر جیسے جیسے وہ پریس ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس دوران ان کا لہجہ بڑا ہی گھن گرج والا تھا. لیکن جیسے جیسے پریس کانفرنس آگے بڑھی تو ان کے لہجے کے اندر وہی ملائمت آتی گئی جو پہلے ہوتی رہی ہے. دیکھیے ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ اگر کوئی یہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے امید کہ جناب وہ ہم سے ان کو چھڑا کے لے جائے گا یا ہمارے چلتے ہوئے پروسیڈنگ کو وہ التوا کا شکار کر دے گا، تو یہ اس کی خام خیالی. اور وہی بات انہوں نے دہرائی جو ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف کس بات کی ہے. یعنی دیکھیے جب وہ ملٹری ٹرائل کورٹ کے اندر ہو جائیں گے ٹرائل جو بھی ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کی اپیل کے لیے ایک بڑا ملٹری کے اندر ہی ایک بینچ بنے گا، اس کی سربراہی بڑے افسر کریں گے. اگر اس سے بھی سزا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے تو پھر فائنل جو معافی ہوگی وہ جائے گی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس. چیف آف آرمی سٹاف صاحب بھی اگر ریفیوز کر دیتے ہیں تو پھر اس کے خلاف اپیل جا سکتی ہے ہائی کورٹ پہ. اگر ہائی کورٹ میں بھی وہ تلے جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی اگر وہ تلے جاتے ہیں تو آخری جا کے ان کی جو اپیل ہوگی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہوگی. تو پائن ایڈی کھپ پانے کی کیا لوڑ ہے کہ نہیں جناب ان کا ادھر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اصل میں ایشو یہ تھا. تو پیغام یہ دیا کہ ہم نے ٹرائل شروع کر دیا ہوا ہے 102 لوگوں کا، وہ ٹرائل جاری ہے، آپ کے کہنے کے اوپر تو ہم نہیں رکنے والے. کیونکہ آج عدالت برخاست کرتے ہوئے جناب محجوبین کے لاڈلے ہیں داماد بیٹوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا یار، بلکہ بیٹوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو داماد کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ بیٹوں سے بڑھ کے ہوتی ہے نا یار. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ اس نے اتنا بڑا طوفان جو ہے اس کے آگے باندھوانا ہوتا ہے. بھائی وہ جو مصیبت وہ لے گیا ہوتا ہے لے اپنی طرف، اس کے بعد اس کی عزت کرنی تو بنتی ہے نا. تو وہ جو محجوبین کے ہیں نا جی، ہاں ان کی تو بڑی عزت ہے. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جناب جب تک یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک فوجی عدالتوں کے اندر سماعت روک دی جائے گی. اس کا جواب یہ آیا کہ ہم یہ سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں. سر آپ یور آنر آپ کتنا کا اور بزت کروائیں گے اپنے محکمے کو ہے؟
مطلب عمران خان کی محبت کے اندر آپ کتنا کا ذلیل کروائیں گے. خود میں آپ کے بارے میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن ادارے کی کریڈیبلٹی کو کتنا کا آپ نیچے لے کے جائیں گے، یا ادارے کی جو رٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، عدل کا آخری فورم ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی کو، اس کی عزت کو آپ کتنا کرو لیں گے یار. کو خدا کا خوف کر لیں. آپ نے ایک بات کہی، اگلوں نے بھرپور جواب دے دیا پریس کانفرنس کے اندر، کہا کہ نہیں وہ 102 لوگوں کی چل رہا ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آج ہمیں بتایا گیا تھا کہ روک دیں تو ہم نے روک دیا ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے 2 عناصر تھے. ایک وہ پلانر تھے جنہوں نے اس کو بیٹھ کے پلان کیا، ان کو ہم کر چکے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اس کی تربیت کی. اب تربیت تو ظاہر ہے کہ زمان پارک میں بنی گالہ میں ہو رہی تھی، وہاں پہ بلا کے کہا جاتا تھا نا. احمد شریف چودھری صاحب نے فرمایا ان دونوں کو، ہمارے جو دوست ہیں نا سعید چودھری صاحب، جن کو میں صحافی اثر کہتا ہوں، مطلب ان کا ولاگ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے. جتنے وہ حقائق کو بڑی احتیاط کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں، ایک دفعہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے ولاگ کے اندر حقائق جو ہیں وہ تھوڑے سے غلط چلے گئے ہیں، اور وہ 14,000 دیکھا جا چکا تھا. بھائی نے اسی وقت ڈیلیٹ کر دیا. اس نے کہا کہ یہ میں حقائق کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا، ڈالر آتے ہیں یا نہ آئے، انفارمیشن ٹھیک جائے. تو سعید چودھری صاحب جو ہے نا بڑے فخر سے زیر لب مسکرا کے کہتے ہیں احمد شریف چودھری ہوتے ہیں. سعید چودھری صاحب اکثر جناب اس بات کا رہا اپنے مخصوص انداز کے اندر سگریٹ لے کے پھر زیر لب مسکراتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں. تو خیر احمد شریف چودھری صاحب نے ٹھوک بجا کے کھڑکا کے فرما دیا کہ جو پلانر ہے اور جو ایگزیکیوٹر ہے کوئی معافی نہیں پائین، کوئی معافی نہیں کی. باقی ساری باتیں ضمنی تھیں. اصل بات یہ تھی، اصل بات کیا تھی کہ 9 مئی کو جنہوں نے پلان کیا، جنہوں نے حملہ کروایا، حملہ کرنے والوں کا نہیں، وہ گمراہ تھے، وہ پروپیگنڈے میں آگے ہوئے تھے، ان کو ہم معاف کر سکتے ہیں. لیکن جس نے پلان کیا اور جس نے حملہ کرنے کی جو ہے وہ بڑھاوا دیا، ان دونوں کو ہم پہچان چکے اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں. پہلے ہم نے اپنے اندر سے گند صاف کیا ہے. بھئی دیکھیں نا، ایک لیفٹیننٹ جنرل اور 2 میجر جنرلوں کی نوکری گئی، اس کے بعد 15 افسر جو ہیں نا وہ ٹنگے گئے. ٹھیک ہے، اور افسر کا مطلب ہے میجر جنرل، بریگیڈیئرز، کرنل، میجر لیول کے لوگ جو ہیں نا وہ ٹنگے گئے. یہ تو کر دیا ہم نے. 15 سے 3 18 بندے صرف ٹنگے نے. اچھا جی، ہمیں تو 126 کہا تھا آپ نے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ٹنگے نہیں گئے، مطلب 3 نوکریوں کڈے گئے نے بڑے افسر، ایک لیفٹیننٹ جنرل اور 2 میجر جنرل. ٹھیک ہے، اور باقیوں کے خلاف تادیبی کارروائی کیا ہوگی؟ ڈیموشن ہوگی، ان کو الاؤنسز رکیں گے، پروموشنیں رکیں گی. اچھا جی، سمبلائز کرنا ہوتا ہے نا، تو باقیوں کو کن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ نا ہمارے ایک ایسے دوست کے بہت زیادہ عاشق تھے جو عمران خان کی محبت کے اندر بڑھ بڑھ کے ولاگ کیا کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ایک دفعہ پچھلے دنوں کہا کہ یار آپ کے تو میں نظریات سے اختلاف نہیں کرتا. وہ دوست جو ہے نا وہ یہ والے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا میں آپ کے نظریات سے تو اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اپنے دوست سے چائے پہ تو ملوا دیں کسی طرح سے، ہم ان کے فین ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ملوا دیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ. تو یہ کوئی مطلب آپ سمجھ لیں کہ نومبر سے پہلے کی بات. تو پچھلے دنوں ان کا فون آیا، یار یہ آپ کے دوست جو ہیں ان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، ان کو چپ کرے ہوں، بس بڑی ہو گئی. یہ 9 مئی کے بعد وہ جو فین تھے، وہ جو ان کے صدقے باری جاتے تھے، اب آپ ان کی زبان کا فرق ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہو گیا. تو خیر اینی وے بات بھائی جان چودھری صاحب نے کیا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے گند کر لیا ہے صاف، اور اب ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم نے تو آنے کی اطلاع دینی ہوتی ہے، اجازت تھوڑی لینی ہوتی ہے.
تو یہ آپ اطلاع ہی سمجھیں، خط کو تار سمجھیں، تھوڑے کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں. تو ہم جناب آپ کی طرف صفائی کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنتا. دیکھیے بات یہ ہے، میں باوجود جو اپنا شہداء کی یادگاریں ہیں اور ان کی جو توہین ہوئی ہے، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، میں جذباتی ہو جاتا ہوں. ہمیں ہاسا کھیڈا جا پا کے نا تے اگے ٹر جائیدا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک بات ہے، وہ بہت ہی خوفناک بات ہے. لیکن پائن وہ جڑا نا اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چوہی صاحب نے کام چک کے رکھے ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگوں نے ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ عمران خان کا نام لے دیں اور وہ جناب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن چوہی صاحب اس بھرے میں نہیں آئے. چوہی صاحب جو ہیں وہ اس ٹریپ میں نہیں آئے. انہوں نے نام شام کوئی نہیں لیا. انہوں نے کہا ایسی تمام نام نہاد سیاسی قوتیں نامینل پولیٹیکل فورسز بن گئے نے پی ٹی آئی والے، اپنا سے ہاسا ہی نہیں روکن دیا. لیکن بہرحال بڑی کلیئر تھی کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، ہماری کتابوں کے اندر تو کوئی معافی نہیں ہے. اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہ لے، نہیں انصاف نہیں، کٹہرے میں نہ کھڑا کر لیں. ایک دفعہ یہ کہا گیا، اور اس وقت تک جب کہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا نہ دے دی جائے، یہ دوسری مرتبہ کہا گیا. ہم اس وقت تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب ظاہر ہے اگر ڈی جی آئی ایس پی آر بول رہے تھے تو یہ ادارہ جاتی پلیج تھا، انسٹیٹیوشنل پلیج تھا، یہ کوئی انڈیویجول پلیج نہیں تھا. بہرحال جی میں ظاہر میری تو چاپلوسی بھی نہیں مانتے، مینوں تو کہندے نہیں طنز کردا ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں چوہی صاحب ویل ڈن، بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی. جتنے پچھلے آپ کے انکاؤنٹر ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ مؤثر انکاؤنٹر تھا، بشرطیہ کے درمیان میں وہ پتہ نہیں آپ کیا چیز لبنی شروع کر دیتے تھے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے تو خاموشی چھا جاتی تھی. تو اس طرح نہ کریا کرو، ایڈٹ کروا لیا کرو. میرا مطلب ہے کہ ریکارڈڈ نشر کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے. پہلے بھی تو ریکارڈڈ نشر ہوتی رہی ہے نا لائیو کا اوپر لوگو لگا کے، تو آپ بھی کر لیا کریں. اچھا ایک تو یہ تھا. بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تر جد و جہد کے باوجود عمران احمد خان نیازی کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلتا ہوا نظر آ گیا ہے. جیسے کہتے ہیں نا عید کا چاند نظر آ گیا ہے. کل عید ہوگی یا 10 دن بعد عید ہوگی، مجھے وہ مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلتا ہوا نظر آ گیا ہے. اب عبدالخبیر آزاد نہ مکر جائے، چاند نظر آ گیا. یہ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.